وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیز زنانی مصر یوسف شد ثمر. عزیز زنانی مصر یوسف شد ثمر. جمله مشغولی خود بے خبر. او همان دست آورد در گیر دار. برگمان پاکیز هست او بر قرار. شب جمعہ کی ان ساعتوں میں ہمارے مرکز خانقاہ مولائے روم میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف سے استفادے کی یہ نشست الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی استقامت سے سجائی جا رہی ہے. غالباً یہ اللہ کے دوست و طلبگار حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا خصوصی تصرف بھی ہے کہ ان کے نام نامی اس میں گرامی کے جو مقام تعمیر کیا جا رہا ہے یہاں کی رونقیں مولانا کے تصرف سے انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ فزودتر اور روشن تر ہوتی چلی جائیں گی. آج ہم جہاں ہیں گزشتہ کے مقابلے میں آج بہتر مقام پر ہیں اور اس تقیم کے ساتھ اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ آنے والا وقت آج کے مقابلے میں بہتر ہوگا. ذاتی حیثیت میں اس فقیر کی یہ خواہش ہر دور میں رہی کہ میرے نوجوان ساتھی مثنوی سے استفادہ کریں اور بالکل اسی طرح سے اسے اوڑھنا بچھونا بنا لیں جو اس فقیر کا وسیلہ اور طریقہ ایک زمانے سے رہا. اور اس کے فعل و برکات بھی بظاہر سب کو نظر آ رہے ہیں کہ مولانا کا تصرف، مولانا کی توجہ، مولانا کی نظر، اوپر والوں کی خاص نوازشات ہمارے حصے میں آ رہی ہیں. اب بقدر ہمت ہو اس میں جتنی ہمت ہوگی وہ اتنا اس سے استفادہ کرے گا. اب اپنی ہمتوں کو بڑھانا ہے، اپنی توفیقات کو بڑھانا ہے، اپنی یکسوئی کو بڑھانا ہے، اپنے یقین کو بڑھانا ہے. اور انشاءاللہ اس پر بھی ہمیں یقین کامل یقین ہے کہ جو یہاں دنیا سے کٹ کر ان لمحات میں یہاں بیٹھے ہیں یہ وہ سلیکٹڈ لوگ ہیں کہ فروغ اور ظاہر پرستی کے اس دور میں بہرحال خدا نے انہیں منتخب کیا ہے کہ ایسے لطیف زاویہ نگاہ یعنی مثنوی سے استفادے کے لیے یہاں موجود ہیں. مثنوی مولوی مانوی حافظ قرآن در زبان پہلوی کہ فارسی زبان میں قرآن کی تشریحات کا اچھوتا اور انوکھا زاویہ ہے. مثنوی میں شفا ہے، مثنوی میں برکت ہے، مثنوی شریف میں درازی عمری ہے، مثنوی شریف میں خوشحالی ہے. جو لوگ اللہ کی کتاب
قرآن مجید سے ہم لوگ استفادہ کرتے ہیں، اسی انداز میں مولانا کی مثنوی شریف بھی ہمیں فیض پہنچاتی ہے، فیض رسانی کا سبب قرار پاتی ہے۔ اور بالکل اسی طرح جس طرح قرآن کے مضامین ایک حصہ دوسرے حصے کی شرح کرتا ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے، یہاں مثنوی کا زاویہ بھی یہی ہے کہ مثنوی کی ہر حکایت پچھلی حکایت کو مزید پختہ کرتی ہے، پچھلی بات کو مزید سمجھاتی ہے، اور معنی و مطالب، اس کی گہرائی و گہرائی، اس کی قبولیت اور اس کی اثر پذیری اسی انداز میں الحمدللہ نظر آتی ہے۔ ماضی میں نے پہلے بھی غالباً کہا کہ ماضی میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ میں محفل کی مناسبت سے دیگر مقامات پر اگر کوئی ایک مضمون شروع کرتا تو ذہن میں یہ خیال رہتا کہ کیونکہ وقت کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے کہ مثنوی کا ایک پورا میسج ڈلیور کر دیا جائے، درمیان میں بہت ساری وہ باتیں ہوتی جو اس کی ضمنی باتیں ہوتی، اس کی شرح کو مزید پختہ کرنے کے حوالے سے ہوتی، مگر ہم اس سے گزر جاتے تھے۔ اب یہاں کا معاملہ بالکل مختلف ہے، جب یہ مرکز تعمیر ہی مثنوی شریف و مولانا کے نام پر کیا گیا ہے تو یہاں سے کسی اور اجلت پسندی کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو یہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ میسج مستقل ڈلیور ہوتا رہے ہمارے بچوں کے ذہن میں، جیسے ابھی میرے نائب جناب عابد کامران صاحب چلتی صاحب نے گزشتہ نشست کا خلاصہ پیش کیا تو اس خلاصے میں یہ بات دو حوالوں سے موجود تھی کہ پہلے یقین ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اور جب یقین کم ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ کم سے کم یہ بات ہماری سمجھ میں آتی جا رہی ہے کہ جو چیز قابل قدر ہے، جو اہم ہے وہ یقین ہے، اور جو چیز ہمیں نقصان پہنچاتی ہے وہ ہماری فکر کی ناپختگی ہے، ہمارے فکر کا کچا پن ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، مگر اس بات کا ہمیں یقین اس لیول کا نہیں ہوتا، اس لیول کا نہیں ہوتا جیسے ہونے کا حق ہے۔ جیسے یقین پختہ ہوتا جائے گا اور ہر نشست میں اس کو دہرایا جائے گا تو سب سے بڑی سعادت اور فضیلت جو حصے میں آئے گی وہ کیا ہوگی کہ یقین کی پختگی۔ رزق کے حوالے سے یقین پختہ ہے کہ اللہ نوازنے والا ہے، معاملات کے حوالے سے ہمارا پختہ یقین ہے جو فضل کرنے والا ہے، رشتے و ناتوں کے حوالے سے ہم یقین ہمارا پختہ ہوتا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، معاملات کے حوالے سے، برکت کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے ہم اس منزل پر آ جائیں کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ ہمارا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ کہنے اور اس کا فرق کیا ہے کہ کہا تو جاتا ہے، ایک چرواہے کے بارے میں یہ بات تھی کہ وہ اپنی بکریاں پالنے میں لگا ہوا تھا، مسجد جانے کا اسے اتفاق ہوتا نہیں تھا، صبح بکریاں لے کے جنگل میں نکل جاتا اور شام کو بکریوں کے ساتھ واپس آتا۔ ایک دن وہ مسجد کے قریب سے گزر رہا تھا تو کان میں آواز آئی کہ جو بسم اللہ پڑھ کر کام شروع کیا جائے اللہ اسے کامیاب کرتا ہے۔ اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بہت دریا کے کنارے کنارے چل کر آگے جا کر ایک پل تھا، اس پل سے جو ہے وہ بکریاں اپنے لیے گزار کر اپنے راستے میں چلا جاتا۔ جب یہ بات مولوی صاحب نے اس کے کان میں پڑی کہ یہ اگر بسم اللہ ہم سب یہ روز پڑھ رہے ہیں، ہم سب یہ روز پڑھ رہے ہیں، کسی چیز کی کمی ہے، اس یقین کی کمی ہے جو اس کی برکتوں کو چھپائے ہوئے ہے۔ اگر یہ ایکٹیو ہو جائے معاملہ تو کس لیول کا ہوگا۔ تو اس چرواہی نے جب یہ سنا کہ بسم اللہ پڑھ کر جو کام کیا جائے اللہ اسے کامیاب کرتا ہے، شروع کرتا ہے، تو اس نے بسم اللہ پڑھ کر مسجد کے برابر سے جو دریا بہ رہا تھا اس میں بکریاں ڈالی۔ اب دیکھیں کہ یقین کہتا کہ بکریاں اس نے اتنا لمبا گزر کے جاتا تھا اور پل پہ سے اپنے علاقے میں جاتا تھا۔ جب اس نے یہ بات سنی اور سنتے ہی کیا بات ہے ہمارے رب کی، کسی کو ایسے بھی تو نواز دیتا ہے کہ چند لمحات میں اس کی کایا کلپ ہو جاتی ہے، اس کے معاملات بالکل بدل جاتے ہیں، اس کی فکر میں اچانک پختگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس نے بسم اللہ پڑھ کے بکریوں کو دریا میں ڈالا، دریا نے راستہ چھوڑنا، دریا بھی تو اسی کا بنایا ہوا ہے، دریا بھی تو اسی کے قابو میں ہے، دریا کسی اور کے تصرف میں اختیار میں، دریا اسی کے اختیار میں ہے۔
جب اس کا نام لے کر شروع کیا گیا پانی جو ہے ہٹنا شروع ہو گیا. اس سادہ سے چرواہے کو اللہ نے یقین کی وہ منزل عطا کی کہ بس وہیں سے جانے لگا اور آنے لگا. اتنی بڑی برکت، اتنی بڑی میرے لیے آسانی ہے مولوی صاحب کی وجہ سے ہوئے. کیونکہ اس کے دل میں خیال آیا ایسا کرتے ہیں کہ مولوی صاحب کی دعوت کرتے ہیں. اتنے بڑے محسن ہیں ہمارے، اتنا بڑا راستہ مجھے دکھایا ہے کہ میرے اندر یقین پیدا ہو گیا اور آنے جانے کا معاملہ جو ہے میرے لیے آسان ہو گیا. تو اس نے ارادہ کیا کہ مولوی صاحب کی دعوت کرتے ہیں. مولوی صاحب کے پاس پہنچا. حضرت آپ کی بات سن کے مجھے اتنا یقین ہو گیا اللہ کی ذات پر کہ پہلے میں ایسے جایا کرتا تھا، اب میں ایسے جاتا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی دعوت کروں. تو مولوی صاحب بڑے جوش میں کہ آپ کی دعوت کریں. تو نے کہا کہ میں فلاں دن آؤں گا اور میں آپ کو اپنے گھر لے کر جاؤں گا اور اہتمام کروں گا. جو اللہ نے مجھے نوازا ہے، بکری کا دودھ ہوگا، کچھ پنیر ہوگا، کچھ روٹیاں ہوگی، کچھ سالن ہوگا، میں آپ کی خدمت کروں گا. تو متعین جس 2 دن کا تعین کیا گیا تھا وہ آ گیا مولوی صاحب کے پاس اور مولوی صاحب کو ساتھ لے کے چلنے لگا. اس مقام پر پہنچا جہاں سے وہ دریا پار کرتا تھا. جا کے پہنچ کے کھڑا ہو گیا. نے کہا مولوی صاحب بسم اللہ. مولوی صاحب نے کہا کیا بسم اللہ؟ کیا بسم اللہ؟ پہلے بسم اللہ کریں، قدم رکھیں دریا. تو تمہارا دماغ خراب ہو رہا ہے، کشتی کا انتظام کرو، دریا پار کرنے کا انتظام کرو. اس طرح سے میں ڈوب جاؤں گا. بات یہ درجے کی ہے، کسی کو خدا نے ایک لمحے میں پسند کر لیا. کسی کو خدا نے ایک لمحے میں پسند کر لیا اور کسی کی 70 سال کی زندگی بھی اسی طرح رائگاں ہو جاتی ہے، اسی طرح سے ضائع ہو جاتی ہے. کیونکہ 70 سال بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے مگر دلوں کی کالک ختم نہیں ہوتی. جیسے ہی اندر سے صفائی شروع ہوگی، چاہے وہ بال باہر کے کالے ہی ہوں، اور اندر جب صفائی مکمل ہو جائے گی تو پھر راستے کھلتے چلے جائیں گے. مولوی صاحب بہت ناراض ہوئے کہ مجھے ڈبونا چاہتے ہو. اس نے کہا حضرت میں تو اسی آپ کی بات سن کر میں اللہ نے مجھے اتنا نوازا، آپ کی بات سننے کے بعد اللہ نے مجھے اتنا نوازا کہ میں روزانہ اپنی پوری بکریاں لے کر اسی راستے سے جاتا ہوں اور اسی راستے سے آتا ہوں. تو بات یہاں تقین یقین کی ہے. اس کا یقین ایک ہی لمحے میں اپنے رب پر اتنا پختہ ہو گیا، اتنا پختہ ہو گیا کہ منظرنامہ بدل گیا. اسی طرح سے جب وہ پسند کر لیتا ہے، ہارون رشید کے زمانے میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے بہلول دانا، ان کی پہچان تھی، ان کا لقب تھا. اور ان کی عزت و تکریم کا معاملہ یہ تھا کہ لوگ ان کو زمین پر چلنے نہیں دیتے تھے، کندھوں پر لیے چلتے تھے. ہجوم ہر وقت ساتھ ہوتا، ایک کندھے سے دوسرے کندھے، اور انتہائی سادہ سی شخصیت بالکل تھے ان کے معاملات. مگر مخلوق ہے، پسند کر رہی ہے، خدمت کر رہی ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہارون رشید اپنے محل کے جھروکے میں بیٹھا ہوا باہر کے نظارے کر رہا تھا کہ دیکھا کہ دور سے ایک ہجوم آ رہا ہے اور کوئی ایک بندے کو لوگ کندھوں پر اٹھائے جا رہے ہیں. کہنے کون ہے؟ کہنے بہلول دانا ہے. اس کو قریب بلایا اور اوپر سے محل کے جھروکے سے ٹوکرا بڑے سائز کا زمانے میں ہوتا تھا، اس سے اوپر کھینچ لیتے تھے. تو بہلول دانا ٹوکرا نیچے لایا گیا اور بہلول دانا کو کہا گیا کہ بٹھا دو، اور لوگوں نے اوپر سے کھینچ لی. جب کھینچ کر اوپر پہنچے تو ہارون رشید جو وقت کا خلیفہ ہے، ایک طرف وہ خلیفہ ہے جو تخت پہ بیٹھتا ہے اور ایک وہ ہے جس کو لوگ کندھوں پر لیے چلتے ہیں، کندھوں پر اٹھائے گھومتے ہیں. وہ کون ہے؟ جس نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا. تو پھر خدا دنیا میں مناظر دکھاتا ہے کہ دیکھنے میں بظاہر شخصیت میں اتنی کوئی پختگی نہیں ہے مگر اندر سے اتنے پختہ ہے کہ مخلوق کیسے سمجھیں گے ہم پازیٹیوٹی کو اور نیگیٹیوٹی کو، کیسے سمجھیں گے ہم اللہ کی نوازشات کو، کیسے سمجھیں گے اللہ کی جانب سے توفیقات کو. دنیا میں اسی انداز میں دیکھا جائے گا کہ اگر کسی کی تعظیم و تکریم حد سے زیادہ ہے اور مخلوق محبت کرتی ہے تو خدا کی نوازشات کی علامت ہے. اور کوئی بظاہر بادشاہ بھی ہے، وقت کا خلیفہ بھی ہے، مگر اس نے لوگوں کے دلوں کو مسخر نہیں کیا، لوگوں کے قلوب پر اس کا اثر نہ ہوا. جب اوپر کھینچ لیا تو اس کو ہارون رشید عباسی خلیفہ کے قریب جب وہ پہنچے
تو اس نے پوچھا کہ مخلوق آپ کی عزت و طاقت کی تکریم کرتی ہے؟ ان کا بڑی سادگی ہے کہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ تو بتائیے کہ اللہ آپ کو کیسے ملا؟ اللہ آپ کو کیسے ملا؟ تو بہل الدانا صاحب نے جواب دیا کہ جیسے آپ مجھے ملے ایسے مجھے اللہ ملا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر میں آپ سے ملنا چاہتا تو آپ کے وزیروں سے، مشیروں سے، چوکیداروں سے، آپ کے سیکیورٹی والوں سے مجھے سفارش لگوانی پڑتی، اور پتہ نہیں قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی سفارش میری، مجھے آپ تک پہنچنے کا موقع دیا جاتا کہ نہیں دیا جاتا۔ مگر جب آپ نے مجھے اٹھانا چاہا، اپنے سے قریب کرنا چاہا، تو چند لمحات میں اوپر اپنے پاس ملا لیا۔ جب آپ نے ارادہ کیا، اسی طرح جب اللہ ارادہ کرتا ہے، جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو کیا چیز ظاہر ہوتی ہے؟ اللہ کی پسندیدگی مخلوق کے ساتھ معاملات کی عکاسی ہے۔ جو جتنا مخلوق خدا کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، شفقت کا معاملہ کرتا ہے، عاجزی و انکساری کا معاملہ کرتا ہے، اتنا ہی منظرنامہ بدلتا چلا جاتا ہے۔ کیونکہ جب کسی بات میں انہماک پیدا ہو جائے، کسی بات میں یکسوئی پیدا ہو جائے، کسی بات میں انسان کے حصے میں یہ سعادت آ جائے کہ وہ یکسوئی کی اور یقین کی منزل پر آ جائے، تو پھر منظرنامہ بدلتا چلا جاتا ہے۔ گزشتہ 2 نشستوں کا خلاصہ الحمدللہ آصف کامران چلوی صاحب نے بھی پیش کیا۔ مضامین یہی چل رہے ہیں فی الحال۔ آج کی نشست میں جو بات ہمارے بیان میں لانی ہے وہ یہ ہے کہ استاد نے جب خواتین مائیں آئیں ان سے تعزیت کرنے کے لیے، ملنے کے لیے، کیا بیمار ہو گئے، اور ہمیں تو بچوں نے بتایا کیا بیمار ہو گئے، مگر اس میں شرارت یہ والی تھی کہ بچوں کی ماں کو یہ بات پتہ تھی۔ استاد نے کہا کہ میں اتنا مشغول تھا اپنے کام کاج کی ذمہ داریوں میں، اتنا مشغول تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنا بھاری مرض میرے اندر پڑ رہا ہے۔ وہ تو بچوں نے پہچانا۔ بات یہ ہے کہ اگر یقین اس انداز کا پیدا ہو جائے تو وہ اپنی جانب کھینچ لیتا ہے، اور وہم اس انداز کا پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میں اتنا مشغول اپنے کاموں میں تھا کہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اتنا بھاری مرض میرے اندر پڑ رہا ہے۔ وہ تو بچوں نے بتایا۔ مولا یہاں سے ایک اور لطیف مضمون لے کر چلتے ہیں، بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، اور پچھلی بات بھی سمجھنا آسان ہو جاتی ہے، اور اگلے مضامین بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ مثنوی شریف کی خصوصیت ہے دوستوں۔ ذاتی حیثیت میں میری دوبارہ میں عرض کروں گا، میری خواہش یہ کہ میں نوجوان ساتھی آنے والے دنوں میں، آنے والے وقتوں میں جتنا زیادہ اپنے آپ کو سے انوالو کر لیں، میری خواہش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوجوان ساتھی تیار ہو جائیں۔ بہت سارے معاملات ہیں خانقاہ کے، یہاں کی خدمت ہے، یہاں کی حفاظت ہے، یہاں کی ذمہ داریاں ہیں، یہاں کے درس دروس کا سلسلہ ہے، یہاں کی لائبریری ہے، یہاں کا رقص درویش کا معاملہ ہے، سب اپنے اپنے مقامات پر ہے، اور اس سب کے پیچھے جو تحریک ہے، جو محرک ہے، وہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہاں سے ایک نیا زاویہ دکھاتے ہیں کہ استاد کی مشغولیت بچوں کی پیدا کیے ہوئے وہم کی وجہ سے تھی۔ تو یہاں پازیٹیوٹی نہیں بلکہ نیگیٹیوٹی ہے کہ وہ خواہ مخواہ میں بچوں کی باتوں میں آ کے بیمار ہو گیا۔ اسی طرح معاشرے میں اگر مستقل اگر ہم اور آپ اس بات کا بغور مشاہدہ کریں کہ صبح سے لے کے رات تک ہماری جو مصروفیات ہیں اس میں ہماری کتنی پازیٹیوٹی ہے اور کتنی نیگیٹیوٹی ہے۔ ہم دن کی شروعات شکرانے سے کرتے ہیں یا ناشکری؟ حالات واقعات پیش آتے رہیں گے، مشکلات، تنگیاں، پریشانیاں، بجلی نہیں ہے اور گرمی زیادہ ہے اور تپش بہت ہے اور یہ پانی ٹھنڈا نہیں ہے، باتیں ہم صبح سے شام تک سنتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہم شکرانے کی منزل پر ہیں یا ناشکری کی منزل پر ہیں۔ معاذ اللہ، خدا نہ خواستہ اگر ہم 12 گھنٹے کا مطالعہ کریں، مشاہدہ کریں تو تصویر سامنے آ جائے گی کہ ہم تو ناشکری کی منزل پر ہیں۔
سر کے بالوں سے لے کے ناخن تک خدا نے ہمیں نوازا ہے اور اس کی ہمیں کوئی پیمنٹ بھی نہیں کرنی پڑتی، نہ اس کا کوئی مہینے کا بل آتا ہے، یہ سب کچھ ہمیں فری میں میسر ہے۔ کیا ہم شکرانہ ادا کر رہے ہیں؟ یہ یہاں آنا، اتنی دور دراز مقام پر یہاں آ کر بیٹھنا، اگر آمدم نشستم خوردم برخاستم، آئے بیٹھے لنگر چکا اور چلے گئے، تو اگر یہی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مگر میں یہ بات ویسے ہی کہہ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم روز بروز کل سے آج بہتر ہیں اور آج سے کل یقینی طور پر بہتر ہوں گے۔ کہ بات ساری یہ ہے کہ ایک دن کی کیلکولیشن، سپوز ٹو بی ٹوڈے از تھرسڈے، شب جمعہ، اگلے شب جمعہ جب ہم یہاں پر آئیں تو ہم محاسبہ کر آئیں کہ ہم نے دن میں کتنی بار شکرانہ ادا کیا اور کتنی بار شکوہ کیا۔ یقین رکھیں کم سے کم وقت میں پکچر کلیئر ہو جائے گی کہ ہم شکرانے کی منزل پر ہیں یا ناشکری کی منزل پر۔ اگر ہم شکرانے کی منزل پر ہیں تو خدا قرآن میں فرماتا ہے تم شکرانہ ادا کرو، میں تمہاری توفیقات میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو تم اپنے معاملات کو خود ہی بہتر جانتے ہو۔ یہاں اللہ کی توفیقات اور اللہ کی محبت اور نظر اس صورت میں ہمارے حصے میں آئے گی جب ہم اللہ کو پہچان کر اس کا شکرانہ ادا کرنے کی عادت ڈال لیں گے۔ مشغولیت کا معاملہ یہ ہے کہ مشغولیت میں استاد یہ فرماتے ہیں کہ میں اتنا مشغول رہا اپنے معاملات میں کہ مجھے اتنی بھاری بیماری کا پتہ ہی نہ چلا۔ تو مولانا کے پاس کمی نہیں ہے، مولانا کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ سورہ یوسف سے ایک مثال دیتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہیں، حسن کا سراپا حسن ہیں، خدا تعالیٰ نے اس انداز میں آپ کو بنایا کہ حسن کا شاہکار بنایا، اور آپ کا معاملہ یہ تھا کہ ظاہری طور پر آپ بہت حسین تھے اور باطنی طور پر آپ کے وجود میں جو روح تھی وہ بہت مصفہ و مجلہ تھی، یہاں تک کہ محل کے جب مختلف حصوں سے آپ گزرتے تو محل کے باہر اس کی روشنی لوگوں کو نظر آتی، لوگ دیکھ لیتے کہ اس مقام سے یوسف گزر رہے ہیں، اس مقام سے یوسف گزر رہے ہیں، کیونکہ اس کی آپ کے نور کی جو چمک تھی وہ دور تک نظر آتی۔ جب زلیخا پر مصر کی عورتوں نے یہ الزام لگایا، یہ کہا کہ زلیخا اپنے غلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے، کیونکہ ان میں سے کسی نے یوسف کو دیکھا نہیں تھا اور یوسف کو زلیخا نے دیکھا تھا، اور زلیخا آپ کے حسن کا فریفتہ ہو گئی تھی، ہر چیز کا نام اس نے یوسف رکھ دیا تھا، محل کی ہر چیز کا نام یوسف سے تعلق کو پختہ کرنے کے لیے زلیخا نے اپنے سنگار کے سامان، اپنی کنگھی، اپنا شیشہ، اپنا میز، اپنی چادر، اپنا بستر، اپنا سرہانہ، سب کا نام اس نے یوسف رکھ دیا۔ ایک عشق یہ بھی تو ہوتا ہے، ایک عشق یہ بھی تو ہوتا ہے کہ حسن کو دیکھ کر جو اللہ نے بنایا، زلیخا پر یہ کیفیت طاری ہو گئی، اور زلیخا کے رب کی پھر کیا کیفیت ہو گئی۔ جب یوسف کی یہ کیفیت ہے تو یوسف کو بنانے والے رب کا پھر کیا معیار ہوگا۔ اگر ہم واقعاً سے اسی طرح سے ہر وقت نام رکھ رکھ کر یار کہیں غفور ہے، کہیں کریم ہے، کہیں رؤوف ہے، کہیں رحیم ہے، 99 نام تو ہے ہی نا بھائی، 99 نام تو ہے، کتنے ہمیں یاد ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک اپنے رب کو اس کے صفاتی ناموں سے پکاریں، جیسے یہاں مختلف ذکر کی محفل میں اللہ کے صفاتی ناموں سے اسے پکارا جاتا ہے، یا شافی الامراض پکارا جاتا ہے، یا رافع الدرجات پکارا جاتا ہے، یا کافی المہمات پکارا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، اور اللہ کا ذاتی نام جو اللہ کو پسند ہے وہ اللہ ہے۔ یوسف کی محبت میں زلیخا نے اپنے ہر چیز کا نام یوسف رکھ دیا۔ یہ بات جب بہت زیادہ پھیل گئی کہ مصر کی عورتوں نے، امراء کی عورتوں نے زلیخا کو یہ کہا، اس کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہ اپنے غلام دادی کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ زلیخا نے پھر ایک دعوت کا اہتمام کیا،
तमाम मिस्र के बड़े बड़े वजीरों और वजीरों की बेगमात, मिस्र की खूबसूरती पहले से थी और मिस्र वाले उस खूबसूरती पर बहुत नाजा होते थे, बड़ा नाज करते थे कि हम दुनिया के खूबसूरत तरीन लोग हैं। ऐसे में खुदा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र भेज दिया कि तुम जो दावे करते थे कि तुम हसीन हो, आओ हमारा शाहकार देखो कि हम कैसा बनाते हैं। पूरा मिस्र हैरान था। अल्लाह गनी, अल्लाह गनी। अल्लाह ताला जब हैरान करना चाहता है ना तो ऐसे ही करता है कि नामुमकिन मुमकिन हो जाता है, कुंडी तोड़कर गाय अंदर आ जाती है। ये सब तो उसके इख्तियार की बात है ना बाबा, है ना? कि ऊपर बात ये होगी कि अल्लाह ताला ने हर दौर में जब लोगों ने दावे करने शुरू कर दिए, मसलन ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के ज़माने में उस दौर के जो बड़े बड़े हुक्मा थे, हकीम थे, वो तमामी चीज़ों का इलाज ऐसी चुटकी बजाने कर दिया करते थे। 3 चीज़ों से वो आजिज थे, बर्फ, वाइट लिकोडर्मा जो होता है, जुज़ाम लेप्रोसी, और मादरजात अंधे, यहाँ पे आके उनके हाथ रुक जाते हैं। सारी कोशिश कर ली, बहुत पढ़ाइयाँ कर ली, बहुत मेहनत कर ली, तमाम जड़ी बूटियाँ और तमाम इल्म लगा दिया, मगर इन चीज़ों का हल उनके पास ना आया। ऐसे में खुदा का अपना एक निज़ाम है, जब वो माशरे पर असरअंदाज होता है तो माशरे की मुख्तदर शख्सियात, मुख्तदर हल्के को हैरान करता है। खुदा अपनी मसलहतों के तहत जब किसी पर इरादा करता है किसी चीज़ का, तो वो सिर्फ इरादा करता है, कहता है हो जाती है। इसी तरह से हर दौर में खुदा ने अपनी मसलहतों को और अपने कमाल को इस तरह दिखाया कि तमाम बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, मगर ये 3 बीमारियां उनके काबू में अभी या कुरान भी ये बात है कि 3 बीमारियां मादरजात, अंधा, बर्फ और जुज़ान का इलाज करने से आजिज थे। ऐसे में अल्लाह ने ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को लिबासे बशरियत में भेजा। हमें और आपको वो अच्छी तरह से पता है कि आप बग़ैर बाप के आलम वजूद में आए। यहाँ ये बात भी समझ में आती है कि अल्लाह ताला इन रिश्ते नातों और ज़न शौहर के मामलात का भी मोहताज नहीं है, वो इसके बगैर भी जो चाहता है करता है। बगैर बाप के अल्लाह ने ईसा इब्ने मरियम को लिबासे बशरियत में भेजा। बात से बात निकल जाती है, जब कौम साले ने जब तबलीग का सिलसिला था सालेम का और तंबीह और नसीहत करते थे, तो कौम के समझदार जो उस वक्त के हर दौर में समझदार होते हैं, समझ तो ये है कि अल्लाह को पहचाना जाए, समझ ये नहीं है कि दुनिया में मशहूर हो जाया जाए। तो लोगों ने कहा कि आप हर वक्त ये तबलीग करते हैं, हम आपकी बात उस दिन मान लेंगे कि जिस दिन आप हमारा एक काम करके दिखाएंगे। इन्हें क्या काम है ये? आप कौम ने कहा कि हमें चट्टान में से ऊँटनी निकाल कर दिखाइए। अच्छा, उनका ख्याल ये था कि इनको ऐसे काम में लगा दो, हजरत जी को, बड़े साहब को, कि ये कर ही ना सकें। जब ये नहीं कर सकेंगे तो हमारी जान छूट जाएगी इनकी नसीहतों से, इनकी बातों से, हर वक्त जो करते रहते हैं। तो कौम के उस वक्त के सियानों ने कहा कि ऐसा करें कि इस चट्टान में से ऊँटनी निकाल के दिखाएं। हजरत नबी अल्लाह ने फरमाया कि मेरा रब इस पर भी क़ादिर है कि चट्टान में से बगैर ऊँट पैदा होगा नर और मादा के मिलने के बाद। और वो कह रहे हैं कि नहीं, आप चट्टान में से हमें ऊँटनी निकाल कर दिखाएं। जब आपके चेहरे पर इत्मीनान देखा कि ये मेरे रब के लिए मुश्किल नहीं है, वो ऐसा भी कर सकता है, तो उन्होंने फिर एक और शर्त लगा दी कि ऊँटनी पैदा हो और वो फौरन बच्चा भी दे। उनके ख्याल में उन्होंने बहुत मार्के का सवाल कर दिया था, मादरा नबी अल्लाह को फंसा दिया था। अल्लाह ताला अला कुल्लि शैइन कदीर है। मुतय्यन दिन के वक्त चट्टान में ज़बरदस्त सब लोग आके सुबह से बैठ गए और साथ ने फरमाया था कि तुम जो कह रहे हैं वो पूरा मेरा रब कर देगा। तो ऐसे पहाड़ के टीलों पर बैठ गए, ऐसे सूर्यों को हाथ लगाकर, और देखने लगे। एक ज़बरदस्त धमाका हुआ और दुनिया की खूबसूरत नाक़तुल्लाह, कुरान कहता है दुनिया की खूबसूरत अल्लाह की ऊँटनी उस चट्टान से बरामद हुई। अल्लाह ताला हर शय पर क़ादिर है। हैरान हो गए। उनकी शर्त ये थी कि बच्चा भी दी, तो उस ऊँटनी ने इन्हें बच्चा भी दिया। ऊपर का तमाम हल्का जो है अल्लाह के इस इनाम और इकराम पर, जो अल्लाह अपने मुक़र्रबीन बारगाह अंबिया अहलुल्लाह पर करता है, हैरान हो गए।
عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں جب یہ بیماریاں بہت بڑھ اس لیے گئیں کہ خدا کو دکھانا مقصود تھا. وہ دکھانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جب دکھانا چاہتا ہے نا تو ایسے اسباب بنتے چلے جاتے ہیں، خود بخود منظرنامہ بدل جاتا ہے. عیسیٰ ابن مریم کا زمانہ ہے اور جزام اور برد اور مادہدار حملوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. اللہ نے لباس بشریت میں بغیر باپ کے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا. آپ جس حمام میں پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ مرد و خواتین کے حمام الگ الگ ہوتے تھے اور گھروں میں حمام کا سلسلہ نہیں تھا جو آج کل ہمارے آخروں کے ساتھ ہے. تو وہاں جا کے لوگ حمام میں سے جو استفادہ کرتے، خواتین کے حمام الگ اور مردوں کے حمام الگ. تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جس حمام میں غسل فرماتے، اس کی آپ کے جسم میں اتھر سے پانی مسح ہو کر موریوں سے باہر آتا، اس پانی کو ایسے ایسے ہاتھ لگا کر سفید نشان پہ لگاتے صورت صحیح ہو جاتا، جزام پہ لگاتے انگلیاں جھڑتی بھی صحیح ہو جاتی. مادہزاد اندھا وہ ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہی آنکھیں نہیں بنی. جب ماں کے پیٹ میں آنکھیں نہیں بنی تو پھر نہیں بنتی ہیں کیونکہ پروسیس میں کمی رہ جاتی ہے. مگر اللہ نے اپنے نبی کو اس انداز میں نوازا کہ اس پانی کو لگا کر اس بچے کی آنکھوں پر پھیرا جاتا، جس کی آنکھیں بنی ہی نہیں تھی بن جاتی. انہی لمحات میں وہ آنکھیں اللہ کی جانب سے اس کو مل جاتی. یہ اللہ کا خاص انعام و اکرام ہے. وہ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے. جب زلیخا پر یہ بات بہت بڑھ گئی تو زلیخا نے یہ کیا کہ تمام امرائے مصر کی خواتین جو یہ باتیں کر رہی تھیں ان کی دعوت کی، اپنے محل میں بلایا. تو عام طریقہ ہوتا ہے کہ بڑے گھروں کی خواتین بیٹھتی ہیں اور ملتی ہیں. تو اسے بلایا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جو بات تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو تو آج تمہیں دکھا بھی دیں گے. تو عیسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام جب وہ کھانے وانے سے فارغ ہو گئی تمام خواتین، تو اس نے ہر خاتون کے ہاتھ میں ایک نیمبو اور ایک چھری دے دی کہ جب میں اشارہ کروں تو اس وقت یہ نیمبو کاٹنا. اور نیمبو اس لیے کھایا جاتا تھا پہلے زمانے میں کہ ہاضمے کے لیے اچھا ہوتا ہے، تو مقصد یہ دینے کا تھا کہ کاٹ کے کھائیں گے. مگر اسی لمحات میں زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا، آپ اس دروازے سے نکل کر اس دروازے میں داخل ہو گئے. چند لمحات کا یہ ڈیوریشن ہے، چند لمحات کا. اور اس وقت اس نے اشارہ کیا کہ نیمبو کو کاٹو. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا شاہکار ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرا ہے، تو ان کی مشغولیت اس شاہکار میں ایسی ہوئی کہ مولانا فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گٹھے کاٹ لیے. وہ نیمبو پہ ان کا ہاتھ نہیں چلا بلکہ اپنے وجودوں پر اپنی انگوٹھے انہوں نے خواتین نے کاٹ لیے. مشغولیت کی یہ بھی ایک شکل ہے. استاد پڑھائی میں مشغول ہو گئے تھے تو بچوں کی کہنے پر ظاہر ہوا کہ وہ بیمار ہو گئے ہیں. اور یہاں مشغولیت کی کیفیت ایسی ہے کہ جو یکسوئی کی اس منزل پر چلا جائے، اللہ سے تعلق کی اس منزل پر چلا جائے جہاں اپنے وجود کی نفی ہو جائے. جو اپنے وجود کی نفی ہوتی ہے، سارا جھگڑا وجود بے قرار ہی کا تو ہے، سارا جھگڑا ہونے کا ہے. اگر نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ ساری بات یہی ہے. اس مشغولیت کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے سراپے کی میں مشغول ہونے کی وجہ سے مولانا فرماتے ہیں کہ از زنان مثل یوسف شد ثمر جملات مشغول خود بے خبر. کہ ایسی مشغول ہوئی مصر کی عورتیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہ انہیں اپنے وجود سے وہ بے خبر ہو گئیں. اسی طرح بے شمار ایسے واقعات کتب سیر میں موجود ہیں کہ بعض ہمارے جہادی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب جہاد میں جاتے اور ہوتا جہاد میں اتنے مشغول ہو جاتے کہ بعد کے بارے میں یہ آیا کہ ان کی تلوار سے ان کی ٹانگ دوپہر میں کٹی. وہ اسی کیفیت میں جنگ لڑتے رہے. شام کو جا کر احساس ہوا کہ میرا پیر تو ہے نہیں. کہ اتنی مشغولیت ہے، اتنی یکسوئی ہے، اتنے اعلیٰ پیمانے کی کانسنٹریشن ہے، یکسوئی ہے. تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر.
لا صلاۃ گفت الا بالحضور کے بغیر حضوری قلب کی تو نماز بھی نہیں ہے۔ نماز میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اعلیٰ درجے کی یکسوئی کی ضرورت ہے۔ مصر کی عورتوں نے اللہ کے شاہکار کو دیکھ کر اپنے آپ کو بلا دیا، اور جب رب سے تعلق جڑ جائے تو پھر کیا کیفیت ہوگی؟ رب کے شاہکار سے تعلق جڑا تو اپنے آپ کی نفی کرتی نظر آ رہی ہیں، اور اس کے یوسف علیہ السلام کے بنانے والے سے معاملہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ بہت سے ایسے اصحاب کے بارے میں، جنگ یرموک کے بارے میں واقعہ ہے کہ ایک صحابی جو ہے وہ جنگ میں مشغول تھے، ان کی ٹانگ جو ہے تلوار کے وار سے دوپہر میں کٹی، شام تک وہ مشغول رہے، شام تک وہ مشغول رہے۔ شام میں کہیں جا کر اندازہ ہوا کہ ان کا کوئی کام نہیں ہے، کام تو کر چکی ہے۔ ایسی مشغولیت اور ایسی یکسوئی ہے جس نے اسلام کو دوام بخشا۔ ان شخصیات کی یکسوئی، ان کا پختہ کیریکٹر جس نے آج اسلام کی جڑوں کی آبیاری کی، اور آج ہم اور آپ جو فیضیاب ہو رہے ہیں، اس میں ان کا بہت بڑا حصہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کی نفی کر کے، اپنے آپ کو مٹا کر اللہ کی رضا کے لیے سارا وقت اپنے آپ کو مشغول رکھا، اور ان کی یہ مشغولیت زمانے میں اللہ کے احکامات کو جاری و ساری رکھنے میں معاون و مددگار ہوتی ہے۔ یہاں ایک اور نیا مضمون سامنے آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جسم کی مثال لباس کی سی ہے، اور روح جو ہے، روح کا جسم جو ہے لباس ہے۔ ہاتھ جو ہے وہ روح کا موزہ ہے، ہاتھ جو ہے وہ روح کا دستانہ ہے، اور پیر جو ہے وہ روح کی جراب ہے۔ ہاتھ کا گھٹنا یا پیر کا گھٹنا روح کا گھٹنا نہیں ہے۔ جب ان کے اندر یکسوئی پیدا ہوئی، ان کا پیر کٹ بھی گیا، مگر یکسوئی کی منزل یہ ہے کہ روح جو ہے وہ ایکٹیو ہے، کیونکہ وہ نہیں کٹی، کوئی تلوار روح کو نہیں کاٹ سکتی۔ اور فرماتے ہیں کہ ہمارے وجودوں میں، جسم میں روح اور مٹی کا مرکب ہے۔ یہ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہیں اجزاء کا پریشان ہونا۔ کہ زندگی اللہ کی حکمت ہے کہ تمام مختلف خواص چیزوں کو ملا کر اسے زندگی کا نام دیتا ہے، اور جو معین وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ تمام چیزیں اپنے اپنے راستے پر چلی جاتی ہیں۔ روح جو ہے عالم بالا کی طرف چلی جاتی ہے، مٹی جو ہے اسفل درجے میں چلی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ وہاں فرماتے ہیں کہ جسم جو ہے روح کا لباس ہے، جسم کا گھٹنا روح کا گھٹنا نہیں ہے۔ اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ جب مومن مومنانہ شان کے ساتھ زندگی گزار کر اگلی مرحلوں پہ جاتا ہے تو اس کا جسم جو ہے وہ تو مٹی کے نیچے ہوتا ہے، مگر کسی مٹی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ روح کو چھپا سکے۔ کسی مٹی میں طاقت نہیں ہے، مٹی تو مٹی کو ڈھک لے گی، مگر روح کو ڈھکنا مٹی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب جس نے لباس بشریت کا یہ دور روح کو غذا دے کر، ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم جسم کو غذا دیتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سب باریک موقع میں مولانا نے کی ہے مسنوی شریف میں کہ تم اس مٹ جانے والے وجود پر عطر لگاتے ہو۔ عطر تو جسم پر لگانے والی چیز ہی نہیں ہے، عطر تو روح پر لگانے والی چیز ہے۔ اور تم کوئی زندگی عطر جو ہے جسم پر لگاتے ہو، جبکہ عطر کو جو کہ دوسرے عالم کی خوشبو، دوسرے عالم کی مخلوق ہے، وہ یہاں اس لیے بھیجی گئی ہے تاکہ تمہاری روحوں کو، ہمیں سے کتنوں کو یہ شعور ہے کہ روح کی غذا کیا ہے؟ جسم کے بڑھنے کی گھٹنے کی باتیں تو ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ جتنی بھی چیزیں اللہ نے جتنے بھی عالم بنائے ہیں وہ خلیفۃ اللہ کے تصرف میں دے دیے۔ زندگی کے ہر دور میں وہ چیزیں اس کے کام آتی ہیں، کہیں وہ کھاتا ہے، کہیں وہ پیتا ہے، کہیں بادل کے مزے لیتا ہے، کہیں بارش کے مزے لیتا ہے، کہیں سائے سے لطف اندوز ہوتا ہے، کہیں دھوپ اس کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ خلیفۃ اللہ کے لیے ہیں۔ اب خلیفۃ اللہ کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ ساری چیزیں تو میرے جسم کے معاملات چلا رہی ہیں، میرے روح کی معاملات، میرے روح کے معاملات کو کون چلائے گا؟ ویسا فرمایا کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔
जैसे जैसे हमारा वजूद, इस बात को हम समझते जाएं कि रूह ताकत व तवाना जभी होगी जब हम अल्लाह के साथ मशगूल हो जाएंगे, हम अल्लाह के मामलात के लिए अपने आप को वक्फ कर देंगे, तो यहाँ से रूह में नई ताकत पैदा होगी। 60-70 साल की उम्र गुजार कर कहीं कहीं तो रूहें इतनी ठटरी हुई होती हैं, ठिठरी हुई होती हैं कि पूरी जिंदगी उन्हें ग़िज़ा नहीं मिलती, जिस्म तो तवाना हो जाता है, उरूज हासिल करता है, फिर वो घट कर फना भी हो जाता है। एक घर में एक ही खातून खाना पकाती हैं, बावर्ची खाना भी एक है, बर्तन भी एक है, लाया हुआ सामान भी एक है, मगर मामलात ऐसे नजर आते हैं कि घर में जो पोता है वो चौड़ा होता जा रहा है, लंबा होता जा रहा है, सीना का खुलता जा रहा है, और दाला जो है वो दिन ब दिन झुकते जा रहे हैं। एक खाने के दो दरार नजर आ रहे हैं। हर घर की बात है कि जो बूढ़े लोग हैं मजीद बूढ़े होते जा रहे हैं, और जो जवान हैं उसी ग़िज़ा को खाकर जो माँ ने बनाया था वो चौड़े और खूबसूरत होते जा रहे हैं। तो जब इस तरह से चीज़ों को समझा जाता है तो फिर जब रूह की हकीकत को समझने की कोशिश की जाती है, उस पर मेहनत की जाती है, रूह को तवाना करने के लिए मशक्क़त उठाई जाती है, इसके नतीजे में जो चीज़ें हमारे हिस्से में आती हैं, जो सादतें हमारे हिस्से में आती हैं, और हम आते हैं रूह तो फाइए मोज़ा फाइए रूह, कि जिस्म का ये पैर जो है रूह के लिए मोज़ा है, और जिस्म का ये जो हाथ है रूह के लिए दस्ताना है। जिस्म का घटना रूह का घटना नहीं है, जिस्म का घटना रूह का घटना नहीं है। जिस्म का तवाना होना दुनियावी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, मगर इस दीवार के गिरने के बाद हम आते हैं जब मौत के दिन ये दीवार गिर जाती है, और उस दिन फिर मालूम होता है कि इस दीवार के नीचे हीरे जवाहरात खजाने हैं या सांप बिच्छुओं के घर हैं। पूरी जिंदगी जिस अंदाज में गुजारी जाती है उसका तयन फिर जब वक्त वफात होता है तो मालूम हो जाता है कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारी है। अगर हमने अल्लाह के रज़ा के लिए गुजारी है तो ये दीवार जब गिरती है तो उसके नीचे ख़जाने छुपे होते हैं, आमाल के ख़जाने, ईसार के ख़जाने, खुदा को राज़ी करने की मेहनत के ख़जाने, ये जवाहरात की तरह से हैं। वरना दूसरी सूरत क्या होती है, महशर में गए शहर तो आमाल नदारत, और जिस माल के ताजिर थे वही माल नदारत होता। तो फिर ये है, अगर तैयारी करके इस फ्लाइट की तैयारी करके सफ़र शुरू किया जाए तो किसी नखलिस्तान में किसी बहुत खूबसूरत बाग में जाकर जहाज़ उतरेगा, और अगर बग़ैर तैयारी के सफ़र शुरू कर दिया तो किसी चोलिस्तान में और सहरा में जाकर लैंडिंग होगी। इसकी फिक्र अभी से करनी है कि हमारा जहाज़ अगली मंजिलों पर कहाँ जाकर उतरेगा। जैसे हम तैयारी करेंगे, जैसा हम मामला करेंगे, वैसे हमारे साथ मामलात होंगे। मशगूलियत के ज़ाविये दिखाए जा रहे हैं, अपने आप को किस रास्ते के लिए वक़्फ़ करना है वो ज़ाविया नुमाया किया जा रहा है। यहाँ ये बात इस तरह से आगे बढ़ रही है। और फरमाते हैं कि जिस्म का घटना रूह का घटना नहीं है, क्योंकि मिट्टी तो मिट्टी को ढक लेगी मगर कोई मिट्टी रूह को नहीं ढक सकती, क्योंकि रूह की जो परवाज़ है वो अपने मरकज़ की तरफ है। और मरकज़ क्या है, रूह क्या है, कुरान में सवाल है, यसअलूनका अनिर रूह के बारे में सवाल करते हैं। आप फरमा दीजिए रूह अम्रे रब्बी है। रूह क्या है, अल्लाह का अम्र है। अल्लाह का अम्र हमारे वजूदों में मौजूद है। 800 ट्रिलियन सेल का एक खजाना हमारे दिमाग में, यहाँ पर एक जो बंच है आधा किलो के वजन का, उसमें 800 ट्रिलियन सेल हैं जो खलीफतुल्लाह को अल्लाह ने नवाजे हैं इख्तियार के एतबार से। मुश्किल से 20-25-30 खाना है, सोना है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, उनको पढ़ा लिखा के जायदादें बनानी है, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जाकर जो है उसने गोरखन के हवाले कर दिया कि देखो ये पोटला हमने खोल के नहीं देखा, वैसे का वैसे जमा करा। अब वैसे के वैसे लोग 1000 साल जमा कराते हैं, अल्लाह को क्या फर्क पड़ेगा, खुदा को फर्क तो नहीं पड़ेगा। अल्लाह समझ इसीलिए है कि तुम्हारे आमाल के साथ सारा मामला है, और अगर आमाल में कमी है तो बहुत मुश्किल है। इस हद तक इख्तियारात रखने के बावजूद
वहाँ फरमाते हैं तुम्हारे सर पर इख्तियारात की उसी बात को रिलेट करते हैं कि 800 जदीद साइंस की तहकीक ये है कि इंसानी दिमाग में 800 खरब खलियात हैं जो आम तौर पर 20 से 25-30 इस्तेमाल होते हैं और उससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। अहलुल्लाह के सैकड़ों में होते हैं, अम्बिया के हज़ारों में होते हैं। आका सल्लल्लाहु जहाँ जहाँ तक अल्लाह की शान रबूबियत है वहाँ वहाँ तक आपकी शान रहमतुल आलमीनी जलवागर है। इसीलिए आप सारे जहानों के लिए रहमत बना कर भेजेगा। हम और आप 10, 20, 50 इस्तेमाल करते हैं और आका का मामला ये है कि जहाँ जहाँ तक अल्लाह की टेरिटोरी है वहाँ वहाँ तक आपकी शान रहीमी झलकती है। ये पूरे के पूरे सिस्टम को यूटिलाइज करने की कैफियत का नाम है। इसीलिए मदीना मुनव्वरा में है और बिलाल हबशी अवैस करनी की खुशबू महसूस कर रहे हैं। ये सादा सी मिसालें इसलिए हैं कि हम उससे हम किताब के पहले सफ़े को देखकर मज़ामीन को समझने वाले बनते चले जाएं। ये अल्लाह की शान रबूबियत है और आका साहब की शान रहमतुल आलमीनी है। हमें इतने इख्तियारात खुदा ने दिए हैं। अभी इख्तियारात का इस्तेमाल कैसे होगा? इख्तियारात का इस्तेमाल अल्लाह पर यकीन की मंजिल के साथ शुरू होगा। जब अल्लाह पर यकीन हो जाएगा तो मामला फिर बेहतर से बेहतर हो जाएंगे। अगली जो बात को मज़ीद डिफाइन करने के लिए मौलाना फरमाते हैं, बात खुद बहुत समझ में आती चली जाएगी। गुज़श्ता दो नशिस्तों के बाद आज की नशिस्त में गुज़श्ता नशिस्तों का खुलासा भी आया और नए मज़ामीन भी सामने आए। फरमाते हैं कि एक ज़माने में पूर दरवेशे पर कोहगार मुक़ीम खिलवत पूरा हुआ हम ख्वाब नदीम। पहले ज़माने में मालूम फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग थे जो पहाड़ों में रहते थे और उन्होंने दुनिया से तर्क ताल्लुक़ कर लिया था। हमारे यहाँ इस्लाम में तर्क ताल्लुक़ का कोई जवाब नहीं है। ईसाइयत में रहबानियत है। ईसाई मखसूस ख़वातीन और मर्द शादी नहीं करते, दोनों शौहर के भोखेड़ों से मामला से बचते हैं, जबकि हमारे यहाँ इसका कोई तस्वुर नहीं है। इस्लाम में रहबानियत नहीं है। इस्लाम में तो यही वो अमल है सुबह से लेकर रात तक मखलूक खुदा के साथ मसरूफ़ अमल रहने के नतीजे में जो मंजर खुदा चाहता है कि हर लम्हे नई रोशनी पैदा हो। वो कब चाहेगा कि रोशनी मौजूद हो जाए? तो हमारे यहाँ रहबानियत नहीं है। मगर हमारे ही सिस्टम के एक बुजुर्ग ने पहाड़ों में जाकर रहना शुरू कर दिया और मर्द व ख़वातीन से वो बेजारी का इजहार करते, कहले भाई मैं इनके साथ ही रहूँगा, मेरी यकसुई मुतासिर होती है। यकसुई अकेले बैठ के बनाना कमाल नहीं है, यकसुई तो सबके साथ मिल के बनाना कमाल है। यकसुई तो सबके साथ। हज़रत अम्मा जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि घर के काम काज कर रहे हैं, हमारे साथ मशगूल हैं, सारी बातें चल रही हैं। जैसे बिलाल हबशी की आवाज़ आती है अजान की तो आपके चेहरे पे ऐसी कैफियत होती है कि जैसे हमें पहचानती नहीं है। विसाता का मामला ये है कि जैसे ही बिलाल हबशी की आवाज़ कान में आती है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सुनते हैं तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु किसी को नहीं पहचानते, अपनी मशगूल सबके साथ हैं। हर लम्हे वो कैफियत नहीं है। कैफियत ये है कि मशगूल हैं, सारे मामला घर की बकरियों के दूध निकाल रहे हैं, घर में अपने हाथ से झाड़ू दे रहे हैं, घर में अपने कपड़े खुद ही सी रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, मुकम्मल मशगूलियत है। मगर जब अल्लाह से ताल्लुक़ का वक्त आता है वो मखसूस रखा गया है आमतुन्नास के लिए। वरना आपका मामला ये है कि हर वक्त ताल्लुक़ बिल्लाह की कैफियत में आका सालाम का वजूद अतहर रहा। अम्मा जान फरमाती हैं कि चेहरे पर शनासाई की रमक भी नहीं होती। चेक करें अपने मामला कि हम किस लेवल पे, यकसुई के किस लेवल पर हैं, हमें हमारे से में कौन सी मंजिल आई हुई है यकसुई की, क्या हमारे अंदर ये कैफियत है? अगर नहीं है तो जहाँ से जागे वहीं से सवेरा के मिर्दाग, जहाँ से जागे वहीं से सवेरा। तो अगर आज भी इब्राहिम का ईमा पैदा
وہ اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ یہ ایمان کا وہ لیول ہے، یہ ایمان کا وہ لیول ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ یکسوئی کی وہ کیفیت ہے ابراہیم خلیل حق کی کہ آگ پھر ادنا مخلوق ہو کر اس لیے رہ گئی کہ مقابلے میں ابراہیم آئے تھے۔ ہر ادنا عرفہ کے آگے اپنے آپ کو پامال کر لیتا ہے۔ ہر ادنا، یہاں جب مقابلہ ہوا، اگر ہم اور آپ آگ میں ہاتھ ڈالیں تو آگ ہمارے ساتھ رعایت کرے گی؟ کبھی بھی نہیں۔ اس کا کام جلانا ہے، اس کی شریک جلانا ہے، وہ جلائے گی۔ مگر جب مقابلے میں ابراہیم آ جائے تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ آگ اپنے آپ کو وہاں پہ عاجز محسوس کرے گی، نہیں یہ سپیریئر ہیں، میں انفیریئر ہوں۔ تو مقابلے پہ ہو اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آگ اپنی فریکوینسی چینج کر لیتی ہے۔ بات ساری یہی تو ہے، بات ساری یہی تو ہے کہ فریکوینسی چینج جبھی ہوگی جب آگ یہ دیکھی کہ سامنے کون ہے۔ جب سامنے ابراہیم ہیں تو آگ وہاں پر عاجز ہے، اور معاذ اللہ سامنے کوئی ظاہر پرست ہے، دنیا دار ہے، جس نے پوری زندگی اپنے نفس کو اور اپنی شہوت کو بڑھانے میں خرچ کیا، تو آگ وہاں اس کے ساتھ رعایت نہیں کرے گی۔ رعایت اسی کو ملے گی، رعایت اسی کے حصے میں آئے گی جس نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کیا۔ وہ بزرگ خلوت میں رہنے لگے، جنگل میں جا کر رہنے لگے۔ مقام و مرتبہ ان کا بہت ہی بلند تھا۔ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کر لیا کہ میں جنگل میں رہوں گا، جنگل میں رہوں گا اور پھل کوئی توڑ کے نہیں کھاؤں گا۔ جنگل میں امرود کے درخت ہیں، آم کے درخت ہیں، لیچی کے ہیں، اور یہاں انہوں نے اپنے اوپر ایک اور شرط لگا لی کہ میں یہ پھل توڑ کے نہیں کھاؤں گا، جو گرے گا وہ کھاؤں گا۔ اور معاملہ یہ ہوا کہ انہوں سے یہ ادا نہ ہوا کہ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو میں یہ کروں گا، یا انشاءاللہ جو ہے وہ رک گیا۔ تو بہت عرصے تک تو یہ ہوا کہ وہ پھل جو گرتا ڈھیر گرتے وہ کھاتے۔ جیسے محبتوں کے دعوے بڑھتے ہیں ویسے امتحانات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کی بہت چلی جائے گی، کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی۔ میں مختصر کیے دیتا ہوں کہ جیسے محبت نہ کرو، محبت کے دعوے خاموشی سے چلتے رہو، اور محبت کے دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کر رہے ہیں تو دلیل پیش کرنی پڑتی ہے۔ ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل اگر تم سچے ہو۔ ان بزرگ نے کہا کہ میں درختوں سے پھل توڑ کے نہیں کھاؤں گا، اور جو گریں گے وہی کھاؤں گا، اور انشاءاللہ میں اس میں استقامت دکھاؤں گا۔ یہ انشاءاللہ ان سے کہنا رہ گیا۔ جب رہ گیا تو ان پر امتحان آ گیا۔ امتحان اس انداز میں آیا کہ کئی دن کا فاقہ ہو گیا، 4 5 6 7 دن گزر گئے، کوئی پھل ٹوٹا ہی نہیں۔ اور جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں امرود کے بہت بڑے بڑے درخت تھے، اور وہ ہوا کے ساتھ جھونکوں کے ساتھ نیچے آ رہے تھے۔ اب دل بھی للچا رہا ہے، دل للچا رہا ہے کہ کئی دن کا فاقہ ہو گیا، امرود کے بڑے بڑے خوشبو آ رہی ہے، اور کیا کریں؟ تو وہاں پر آ کر سے چوک ہو گئی، چوک یہ ہوئی کہ انہوں نے وہ پھل جو ہے اپنے ہاتھ سے توڑ دیا۔ قرآن میں اللہ کا زاویہ یہ ہے کہ اوفو بالعقود، جو وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو۔ یہ بیسک ہے، بالکل بیسک۔ ہم لوگ ایسے وعدے کرتے رہتے ہیں، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، وہ قرضہ ہی کیا جو ادا ہو گیا۔ ہمارے ذہن میں قرض ادا کرنے کی بات بھی نہیں ہوتی ہے، اور ہمارے ذہن میں وعدہ پورا کرنے کا دعویٰ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہم ایسے چلتے رہتے ہیں۔ اگر یہ بات ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ اوفو بالعقود، جو وعدہ کرو وہ پورا کرو، تو کون اس سے بچ سکتا ہے؟ جب انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں توڑ کر نہیں کھاؤں گا، جو گریں گے وہی کھاؤں گا، اچانک قضا و قدر کا قانون ایکٹیو ہو گیا۔ اللہ کا وہ نظام جو آزمائشوں کا نظام، قضا و قدر کا نظام کہلاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر آزمائشیں اور ابتلائیں انبیاء پر گزری ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ، اور جب اللہ نے
आजमाया खलील हक़ को, तो वो उस पर तमाम जो है उस पर सादिक आए, मुकम्मल करार पाए। फल जैसे ही तोड़ा, ऊफ़ू बिल उक़ूद का ख्याल न किया, जो वादा किया था। पहले तो गलती ये की कि इंशाअल्लाह कहते तो आफ़ियत हो जाती, अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती। इसका मतलब ये है कि सुबह से लेकर शाम तक के मामलात में कल से जो इंशाअल्लाह को शामिल करना है। ये काम इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा, ये मामलात इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा, ये रिश्ते नाते का मामला अल्लाह करेगा। तो हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ इस अंदाज में फिर जुड़ता चला जाएगा कि हर मामले में हम अल्लाह पर डिपेंड करते नजर आएंगे। और कौन हो सकता है जिस पे हम डिपेंड करें, और कौन हो सकता है जिस पे हम डिपेंड करें? वो ज़ात अक़दर ही जो 70 माहों से ज़्यादा चाहती है। मैंने पहले भी ज़रूर जिक्र किया होगा, बचपन ही से ये ख्याल था, इसी कश्मकश में गुजरी मेरी ज़िंदगी की रातें, कभी सोज साज रूमी, कभी पेच ताब राजी, ये गुजरता रहा। ये बात जब मैंने सुनी पहली बार कि अल्लाह 70 माहों से ज़्यादा अपने बंदे को चाहता है, तो मैंने मुख्तलिफ लेवल्स पर टीचर से, उस्तादों से, स्कॉलर्स से ये सवाल उनके आगे रखा कि मुझे बताएं कि ये बात सबसे पहले की किसने। तो कोई शाफी काफ़ी जवाब नहीं मिलता था। कोई किसी ने कहा होगा, ये किसी सूफी ने कहा होगा कि अल्लाह 70 माहों से ज़्यादा चाहता है। जब मैं मसनवी शरीफ मैंने शुरुआत की और मैं इस मुकाम पर पहुंचा कि काबरा यकबौर बैती गुफ्त यार, काबरा यकबौर बैती गुफ्त यार अब्दी मरा हफ्ताद बार, कि काबे में अल्लाह ने एक मुकाम पर कहा है मेरा घर, और 70 मुकामात पे कहा मेरे बंदे मेरे बंदे मेरे बंदे। मौलाना ने गिन के नहीं लिखा, मौलाना के कल्ब पर हल्का हुआ कि ये पढ़ दें शेर, इसी में सारे राज छुपे हुए हैं। काबरा यकबार बैठी गुफ्तिया अब्दी मरा हफ्ताद बार, कि 70 मरतबा कहा मेरे बंदे मेरे बंदे मेरे बंदे। अल्लाह अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। माओं की मोहब्बतें ज़रबुल मसल हैं, माशरे में हवाले चलते हैं, और अब इसी पे हम लोग मुसलसल इसी मामलात में हैं। कोई तसव्वुर करे कि माँ की मोहब्बत की जहाँ इंतहा है उससे 70 टाइम्स ऊपर जाएं, 70 गुना ऊपर जाएं, तो वहाँ से अल्लाह की हदें शुरू होती हैं। माँ की मोहब्बत की इंतहा जहाँ पर है उससे 70 गुना ऊपर जाएं, तो वहाँ से मेरे रब की नवाजिशात की शुरुआत होती है। इसीलिए माँ अल्लाह अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। जैसे ही उन्होंने फल तोड़कर खाए तो कदा कदर का निज़ाम मुतहर्रिक हो गया। उसी जंगल में जहाँ वो रहते थे वहाँ 10-20 चोरों ने डेरा डाला हुआ था, और उन चोरों ने कहीं बहुत बड़ी कार्रवाई की थी। तो वो रात के वक्त सारे जमा थे, और जमा होकर वो अपना माल जो है जो उन्होंने लूटा था वो बांट रहे थे। ऐसे में मुखबिर ने जाके, मैं बिल्कुल शॉर्ट कर रहा हूँ, बहुत एहसास छोड़ कर चल रहा हूँ, अगली नस्ल में इंशाअल्लाह समेट लिया जाएगा। तो मुखबिर ने इतला दी, और दारोगा शहर जो है अपनी टीम के साथ वहाँ पर आ गया, और उसने तमाम चोरों को पकड़ा और सीधा हाथ और उल्टा पैर काटना शुरू कर दिया। इनको भी पकड़ लिया और इनका उसी लम्हे सीधा हाथ काट दिया। और उसी देर में एक सवाल आया कि बदबख्त क्या करता है, ये तो अल्लाह का दोस्त और अल्लाह का वली है, तूने उसका हाथ काट दिया। अब वो रोने पीटने लगा कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने इनको पहचाना था, एक चोरों के साथ ये हमारे गिरफ्त में आ गए थे, यहीं कहीं रहते थे, हमने इनका भी हाथ काट दिया। तो जहाँ गलती हुई तो उसकी पेमेंट इस अंदाज में हुई कि हाथ कट गया। बाद में दारोगा शहर रोने पीटने लगा कि हज़रत मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हुई, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं, मुझे मालूम है कि मेरा हाथ क्यों कटा है। जब उसकी हदों को मैंने फलांगा तो उसने जहाँ से चाहे मुझे गिरफ्त कर लिया। ये मेरे हाथ का कटना मेरे अपने अमल का खमियाजा था जो मुझे भुगतना पड़ा, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। इंशाअल्लाह यार जिंदा सोहबत बाकी, हाथ का कट जाना रूह का कटना नहीं है। इस बात की अगले मरहलों में इंशाअल्लाह तकमील होगी, ताकि हमें इस बात का यकीन पुख्ता हो जाए कि हमारी रूहें हमारे अजसाम में
معین وقت تک اللہ کی مصلحت کے تحت ہیں، اور ہمیں یہ وقت دیا گیا ہے کہ اس دورانیے میں ہم جسم کو عطر نہ لگائیں بلکہ روح کی پرورش کا انتظام کریں۔ اور روح کی پرورش کیا ہے؟ یقینی طور پر تسبیحات و صلات ہیں، یقینی طور پر اللہ کی مخلوق سے محبت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔